की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान हमारी ये पूरा एपिसोड ख़त्म नहीं हो जाता, ये साइकिल पास नहीं होता हमारे मुल्क से और इसके असरात पास नहीं होते। मैं ये इब्तिदा में ये ज़रूर कहूँगी कि मैं सबको ताउन और बहुत मैं समझती हूँ लोगों ने काम किया है। ताउन तो एक बात है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड काम चल रहा है यहाँ NDMA से, और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जिसका एक हिस्सा कराची जा चुका है मेरी कन्वीनरशिप में, और हम यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं 24/7 जब तक ये सिस्टम पास नहीं होता। इसकी वजह से हमने अभी तक जानों का ज़िया बिल्कुल थम के रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने रहम किया है, लेकिन असल इसकी जो शिद्दत है वो कल हमें पता चलेगी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पाथ यानी रास्ता और ट्रेजेक्ट्री, शिद्दत और रास्ता, इसमें काफ़ी शिद्दत कल आने की है। और लैंडफॉल जिसे कहते हैं, जब टकराव होता है जिसे कहते हैं, वो 15 जून यानी कि कल है। पहले इवनिंग का टाइम था जी, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें 10% आगे पीछे होता है टाइमिंग में भी, और उसकी दुम कहीं होती है, सर कहीं होता है। तो ये सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज़ होगा। ये क्यों घूम रहा होता है, और जब ये लैंड के नज़दीक आता है तो इसकी इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होती है जी, बढ़ जाती है जब ज़मीन के नज़दीक आता है। तो लैंडफॉल का टाइम मैंने आपको बता दिया है। ये केटी बंदर यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के दरमियान होगा। इस 7% हियर और देयर जा सकता है, उनकी बाउंड्री में फॉल कर सकता है या हमारी बाउंड्री में लैंडफॉल इन इलाकों में हो सकता है। हमारी कोशिश है कि लोगों को इसकी महफूज इलाकों में पहुंचाया जाए, क्योंकि यही एक तदबीर होती है, यही एक एक्शन और अमल होता है जो साइक्लोन्स के हवाले से दुनिया में लिया जाता है। ये मानसून नहीं है, ये कुछ और नहीं है, लेकिन ये अकम्पनीड एक्टिविटीज़ के साथ जो होती है वो भी काफ़ी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। और इसका रिस्क और इसका ख़तरा जो है, हमारा काम है लोगों को अलर्ट करना, तनसीबात को मैनेज करना, और जितनी भी रिलीफ और रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनको ऑन ग्राउंड और मुतहर्रिक रखना। तो जी इसकी मैक्सिमम अब सस्टेन्ड विंड स्पीड जो 4:30 बजे का लास्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये 150 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। काफ़ी तेज़ है जी ये। 180 किलोमीटर्स विंड गस्ट हैं, इससे ज़्यादा है। वो जो आप वाइट एरिया देखते हैं इन सारी मैपिंग्स में, वो ज़्यादातर विंड स्टॉर्म होता है। डिस्ट्रिक्ट कराची जो इसका डिस्टेंस है इस वक्त कराची से, वो दूर होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमने कहा था। ये हार्ड राइट यानी सीधे हाथ पे जब जाएगा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ तो जा ही रहा था, अब सीधे हाथ की नॉर्थ ईस्ट जाएगा, और जितना ये ईस्ट जाएगा जाहिर है ये पाकिस्तान से हटेगा, लेकिन इसकी जो जिसे कहते हैं ना कोर जो घूम रहा है और इसके इर्द गिर्द जो सर्कल होता है, वो ज़रूर पाकिस्तान में आ ही रहा है और हमारे साहिली इलाकों को जद में ले चुका है। एंड इस हवाले से गस्ट एट लैंडफॉल का विंड स्पीड पहले मैं बता दूं इज़ 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर जिस वक्त। एंड इस हवाले से गस्ट एट लैंडफॉल का विंड स्पीड पहले मैं बता दूं इज़ 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर जिस वक्त इसकी इम्पैक्ट होगा, जिस वक्त इसका टकराव होगा, लैंडफॉल होगा। So that's 100 and 120 kilometers. People need to know this, especially the provinces जो हमारे साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। गस्ट एट लैंडफॉल 140, ये इलाकों में जो अभी तस्वीरें, कुछ तस्वीर आ रही हैं 140 किलोमीटर्स पर, बहुत से आपको इलाकों की, डिस्ट्रिक्ट्स की तस्वीरें आ रही हैं। एक मीडिया में उमरकोट की भी तस्वीर है, डस्ट स्टॉर्म की जद में है, और हर आला एहलकारों ने भी शेयर की है। ये पाकिस्तान की तरफ 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एडवांस कर रहा है जी। पूरी रात आप इसको देख सकते हैं, इसका पाथ, इसका एक्शन। और फिर मैं आपको बताती चलूँ जो मुतासिर इलाके हैं वो ठट्टा,
سب سے زیادہ سجاول اور بدین ہے، یہ تین، ان کے ساؤتھ کے حصے زیادہ متاثر ہوں گے جی۔ تھرپارکر بھی متاثر ہوگا کیونکہ یہ اب وہاں سے کٹتے ہوئے جائے گا، تو ابھی بھی وہ ہماری باؤنڈری میں فال کرے گا تھرپارکر کے حوالے سے، مطلب پاکستان کی باؤنڈری میں جتنا وہ ہٹا بھی لیں، ابھی ہم رائٹ پہ ایسٹ پہ یہ تھرپارکر کی طرف ہے اس وقت۔ میرپور خاص اینڈ عمر کوٹ کی آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں، جہاں ہائی وینڈز ہیں 80 to 100 کلومیٹرز پر آور، اور گس جو زیادہ ہیں وہ 120 پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تھنڈر سٹارم اور رین سٹارم دونوں متوقع ہیں، وقتاً فوقتاً ہوں یا مستقل ہوں۔ اگین دس از ناٹ اے مانسون، لیکن یہ تھنڈر سٹارمز ہیں اور اس سے خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ملی میٹرز بھی بتائے گئے اس وقت، جو لاسٹ مجھے یاد ہے 110 ملی میٹرز کراچی کے لیے کہا گیا تھا، ویری کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ، اور 330 باقی ملی میٹر باقی ساحلی علاقوں کے لیے، اور اس کے اثرات پھر ہب اور لسبیلا میں ہوں گے، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ اور شہید بے نظیر آباد ہے یہ جی شہید جو اولڈ نواب شاہ، جہاں وینڈ 60 to 80 کلومیٹرز پر آور پہ ہو ان علاقوں میں، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو محمد خان، سنگھر اور شہید بے نظیر آباد، یہاں بھی وینڈ ہائی ویلوسٹی پہ ہوگی، بٹ اتنی نہیں جتنے دوسرے علاقوں میں۔ اثرات پھر ہب اینڈ لسبیلا میں ہیں، بلوچستان سے تو یہ رائٹ سیدھے ہاتھ اور ایسٹ کا رخ لے چکا ہے۔ اب جو اس میں سی کی کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں گے، وہاں تو ظاہر ہے ایک صورتحال ایسی ہے کہ ہماری نیوی نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ منتقل کر لیے ہیں محفوظ جگہوں پہ، سب نے ہر فورس نے کر لیا ہے، لیکن پٹرولنگ اور ریلیف اور ریسکیو کے لیے سب جو کرنا ہے، اس میں ملٹری 5 کور سب سے زیادہ ڈپلائڈ ہے، اور جو رینجرز سندھ کے ہیں وہ سب ڈپلائڈ ہیں، سندھ پولیس بھی فلی ڈپلائڈ ہے۔ اس وقت ایویکیویشنز 4-5 راتوں سے چل رہے ہیں جی، اور اس وقت جو کمبائنڈ نمبر ہمیں آ رہا ہے 66,000 کا ہے آف پیپل ایویکیویٹڈ۔ تو یہ میں پھر ریپیٹ کروں گی، ایویکیویشن انٹرنیشنل ایک پہلا ایکشن ہوتا ہے فرنٹ لائن ریاستوں کا جب اس طرح کا سائیکلون آتا ہے، جو لاس اینڈ ڈیمیج اس کے بعد نظر آئے گا اس پر ایک اور ظاہر الگ پلاننگ اور پیش رفت ہوگی، پھر جو لوگوں کو کہاں پہنچانا ہے، ان کو کھانا اور پانی پہنچانا ہے، وہ تو ابھی سے شروع ہے، لیکن کچھ لوگ، آدھے لوگ تو سندھ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جی چلے گئے ہیں، ایکسکیوز می، سو دیٹس اے گڈ تھنگ، لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر واپس خود سے نہ جائیں جی۔ میں نے صبح بھی یہ استدعا کی تھی، ابھی بھی یہ ہے کہ مہربانی کر کے اتھارٹیز کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، آپ کے بھلے کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، آپ کے فیملی ممبرز کے لیے۔ اس وقت جتنا احتیاط ہم برت سکیں بہتر ہوگا، بعد میں ریگریٹ نہ ہو، کیونکہ جتنے گھر ہیں، جتنے کچے مکانیت ہے، ولنریبل ہیں، وہ بہت امپیکٹڈ ہوں گے، وہ بہت متاثر ہوں گے، کچھ کے شاید گھر نہ رہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے جی کہ یہ سارے وہ علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو پچھلے سیلاب میں 2022 کا جو تھا میگا فلڈ جو تھا اس میں متاثر ہوئے تھے، وہی علاقے ہیں جن کو ابھی ریکوری کا وقت نہیں ملا تھا۔ اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز پہ جب بات کرتی ہوں، میں اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں، یعنی ماحولیاتی اثرات ہیں۔ موسمیات الگ بات ہے، موسم تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے سمندر کی گرمائش ہوتی ہے، جو انڈین اوشن ویسے بھی وارم رہتا ہے، اس وقت وہ زیادہ ہے، اور سی لیول رائز، یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جب کمبائن ہونے لگتی ہیں تو آپ ویدر ایونٹس جسے کہتے ہیں ایکسٹریم ویدر، پھر اس کی فریکوینسی، اس کا آنا، اس کی شدت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ایک دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہیں، اور سمندر میں بھی آپ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے جی
کہ میں آگے کی بات نہیں کروں گی، لیکن مانسون اور اس میں ہیٹ ویو بھی اس کے بعد ملک اس کی بھی لپیٹ میں آئے گا، اور یہ بھی کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں. پھر میں ریپیٹ کروں گی، پچھلے 3 سال سے پاکستان کے جو اس وقت سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں جی، وہ سب سے گرم علاقے ہوتے ہیں. وی اسکور دا ہائیسٹ ڈگری سینٹی گریڈ ان دا ورلڈ، 53.7 ڈگریز. مجھے نہیں پتا اور کسی ملک میں یہ ٹیمپریچر ریچ ہوا ہو، پہنچا ہو. اگر ہے تو مائی سمپتھیز. لیکن اس وقت کنسسٹنٹلی پاکستان میں ہیٹ ویو ہر سمر بڑھتی جا رہی ہے. مانسون ایکٹیویٹی تشویشناک اور خطرناک اکثر ہوتی جاتی ہے، جیسے پچھلے سال کی فلڈنگ ہوئی تھی. تو ہمیں ظاہر ہے اپنا ایک سٹاک ٹیک کرنا ہوگا. وی نیڈ ٹو سٹاک ٹیک کہ ہم اب کیا پریپریشن کر سکیں، کیونکہ یہ جو ریزیلینس ریکوری ٹریپ ہوتا ہے، دس از مائی ڈیفینیشن of the new developing societies and communities and countries which are in now constantly rebuilding from the last disaster, recovering from the last disaster, and are having to deal with the severe and accelerated impacts of climate change on its front line. تو پاکستان اس وقت ہاٹ اسپاٹ ہو چکا ہے کلائمیٹ کا، چینج کا. یہ ایک اس کا شاخسانہ ہے. آپ کو اگر کل کوئی کہے کہ جی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے، سائیکلونز آتے ہیں، سائیکلونز جاتے ہیں، سائیکلونز ہمیشہ آتے رہیں، لیکن ان کا نمبر اور فریکوینسی، تعداد اور فریکوینسی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور یہ ایک انسان خود بھی دیکھتا ہے اور ایکسپیرینس کرتا ہے. یہ کوئی نیچرل یا قدرتی حالات نہیں ہیں. پلیز اس کو قدرت سے نہ منسلک کریں. یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں، جس کے پیچھے جس کی ذمہ داری ہیومن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایمیشنز ہوتی ہے زیادہ تر. تو ایمیشنز پاکستان میں لیس دین 1% ہیں جی. اور ظاہر ہے پھر جو پرانی بات پچھلے سال کی تھی وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی پولوشن اور ایمیشنز، پولوشن تو نہیں مگر ایمیشنز جو ہیں، جو ان کا اخراج ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا، اس کی وجہ سے یہ بیلٹس بنتے ہیں، ویدر پیٹرنز بنتے ہیں، سی لیول رائز ہوتا ہے، گلیشیل میلٹ ہوتا ہے، ہمارے واٹر، ویدر، ہر چیز کے پیٹرنز بالکل اب درہم بھرہم، یہ نظام ہی درہم بھرہم ہو گیا ہے. سو پلیز ڈونٹ کال اٹ قدرتی. قدرتی امپلائز، نیچرل امپلائز کہ یہ نیچر کی طرف سے رینڈم ایونٹس ہو رہے ہیں. نو، دس از بیکاز آف ہیومن ایکٹیویٹی in the developed world, and this is because of climate change. Climate change is caused by mostly greenhouse gases. There are many other, مگر اس وقت جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ ہیٹ ویو سے لنک ہوتا ہے. ہیٹ ویو خود اٹھ کے بار بار اس لیول کی کہ آپ کی سرزمین جل رہی ہے، کہ آپ کے لوگوں کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کے کام نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ اگتا نہیں ہے. ان سارے علاقوں میں اگر آپ جائیں، وہاں ہم جا رہے ہیں، ہم جائیں گے، جنرل نام اور ہمارے عملے پہنچیں گے جیسے ہی فلائٹ سیف ہو جائیں. تو وی ول بی لوکنگ ایٹ آل دس. اور مجھے پتا ہے، ابھی سے مجھے معلوم ہے کہ جس لیول کی وہاں پہ ہیومن ٹریجڈی اور ڈسٹریس نظر آتی ہے وہ ابھی تک نہیں ریکور. وہاں پانی کھڑا ہوا ہے بہت سے علاقوں میں، اور جو کیٹی بندر ہے خاص طور سے ڈائریکٹ ساحلی علاقہ ہے، وہاں ایک آپ اگر وہاں کی سوائل دیکھیں، زمین دیکھیں، مٹی دیکھیں، تو وہ بالکل سالٹی سیلائن ہو چکی ہے. تو وہاں ایگریکلچر پیٹرنز ٹوٹلی، اس کا کاٹن کراپ، ہر چیز جو وہاں گرو کر رہا تھا، اینڈ اس کے واٹر فلوز، اس کے ریسورسز سب مشکل ترین حالات میں اب ان کا سامنا ہے وہاں کے لوگوں کا. اور وہ سمندر کا پانی بھی آہستہ آہستہ اندر کی طرف ریور بیڈز میں جو سوکھتے ہیں، ڈراؤٹ ہوتی ہے، پھر رین فال ہوتی ہے، پھر اب یہ سائیکلون ہے. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن ہمارا کیا کام ہے اس صورتحال میں؟ ہمارا کام ہے جی کہ ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ جوائنٹ رسپانس دیں. اس کا کوئی کمیونٹی، ڈسٹرکٹ، صوبے کو نہیں فیل کرنا چاہیے وہ اکیلے ہیں. اس حوالے سے اسی لیے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ہم یہاں سے مستقل کوآرڈینیٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے وسائل انٹرنیشنلی ہیں پریڈکشن کے، وہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں.
So with these words I'm going to hand it over. My throat is dry anyway, and we'll come back to you with questions. जी शुक्रिया. वफाकी वज़ीर शहरी रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी. सारी सूरत हाल के हवाले से किस तरीके से इनखला जो है वो जारी है और तूफ़ान की शिद्दत जो है उनका कहना था कि कल उसका अंदाज़ा हो सकेगा. बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन. बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे. वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज. 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर. वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन. सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को. अहदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो. क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर. बोल है सबसे आगे सबसे पहले. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.